مسونگ میں الفلاح روڈ پر خودکش دھماکہ، ڈی ایس پی محمد نواز کشگوری سمیت 55 جاں بحق، 50 سے زائد زخمی، مزید ہلاکتوں کا خدشہ۔ ضلع انتظامیہ نے مسونگ کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی۔ ٹراما سینٹر کوئٹہ میں 30 سے زیادہ زخمی لائے گئے۔ شہید ڈی ایس پی نواز کشگوری کی نماز جنازہ ادا۔ ثانیہ مسونگ پر بلوچستان بھر میں 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ آئی جی بلوچستان کے مطابق ڈی ایس پی نے خودکش حملہ آور کو روکنے کی کوشش کی۔ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ ہنگو کے علاقے دوآبہ میں مسجد میں خودکش دھماکہ، 5 افراد جاں بحق، 12 زخمی۔ دھماکہ نماز جمعہ کے خطبے کے دوران ہوا۔ افسوسناک واقعے میں مسجد کی چھت منہدم ہو گئی۔ ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے آپریشن۔ ہنگو پولیس کی بروقت کارروائی سے عوام بھاری نقصان سے محفوظ رہے۔ حملہ آوروں کا پولیس اہلکاروں سے فائرنگ کا تبادلہ۔ ایک حملہ آور مسجد کے باہر مارا گیا۔ 2 پولیس اہلکار زخمی۔ دھماکے کے وقت 30 کے قریب نمازی مسجد میں موجود تھے۔ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات کا دوآبہ کا دورہ، آپریشن میں حصہ لینے والے اہلکاروں اور زخمیوں سے ملاقات، جذبے کو سراہا۔ کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات کا سی ایم ایچ ٹل کا بھی دورہ۔ بھارتی ایجنسی را سے قریبی تعلق رکھنے والے ٹویٹر اکاؤنٹ نے مسونگ حملے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ را کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے خوشیاں منائی گئیں۔ ٹویٹر ہینڈل نے پوسٹ کیا، ڈی ایس پی فار ڈی ایس پی، ہر چیز کا جواب دیا جائے گا اگر تم ہم پر حملہ کرو گے۔ انڈین ڈی ایس پی فالس فلیگ حملے میں مارا گیا تھا۔ ٹویٹ سے واضح ہوتا ہے کہ حملے میں بھارت ملوث ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو عہدے سے ہٹانے کے لیے درخواست دائر۔ نگراں مشیر احد چیمہ، فواد حسن فواد اور پرنسپل سیکریٹری سید توقیر حسین کو بھی عہدے سے ہٹانے کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر۔ مذکورہ افراد ماضی کی حکومت کا حصہ رہے ہیں، آئندہ ہونے والے انتخابات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ درخواست کا متن: پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے صدر آصف علی زرداری کی لاہور میں ملاقاتیں۔ بلاول ہاؤس میں سابق ارکان اسمبلی اور دیگر کی بیٹھک۔ سابق رکن پنجاب اسمبلی سید فضل شاہ گیلانی کے صاحبزادے سید مہدی حسین گیلانی پی 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 میں شامل ہو گئے۔ پنجاب کابینہ نے سانحہ جڑاوالا کی جے آئی ٹی تشکیل دینے کا فیصلہ واپس لے لیا۔ اجلاس میں سانحہ جڑاوالا کی انکوائری رپورٹ پیش کی گئی۔ لاہور میں مزید تحصیلیں بنانے کی منظوری۔ نئے اضلاع کے قیام کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں، آشوب چشم وبا ہے، اسکول بند ہونے سے شدت کم ہوگی۔ شہر شہر مہنگائی کے وار، عوام کا جینا ہوا دشوار۔ مہنگائی کی مجموعی شرح 37.33% تک جا پہنچی۔ دائرہ شماریات کا اعداد و شمار جاری۔ گزشتہ ہفتے 14 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان۔ 1 اکتوبر سے پیٹرول 15 روپے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 10 روپے فی لیٹر کمی کی تجویز۔ حتمی فیصلہ نگراں وزیر اعظم وزارت خزانہ کی مشاورت سے کریں گے۔ بلوچستان میں 9 ستمبر کو سبی جاتے ہوئے اغوا ہونے والے 4 نوجوان فٹ بالرز بازیاب۔ حکام کی مزید 2 نوجوانوں کی بازیابی کے لیے کوششیں، کہا انہیں بھی جلد بازیاب کرا لیا جائے گا۔ گداگری کے لیے سعودی عرب جانے کی کوشش ناکام۔ ملتان میں خاندان کے 16 افراد کو آف لوڈ کر دیا گیا۔ ایف آئی اے نے گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ مردان کی آفیسر کالونی میں گھر میں فائرنگ، ماں اور 2 بیٹیاں جاں بحق، لاشیں ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دی گئیں۔ پاکستان کو بین الاقوامی امداد کی بڑی پیمانے پر ضرورت ہے۔ عالمی اداروں کو سیلاب کے بعد پاکستان سے وعدے پورے کرنے چاہیے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کا خطاب، کہا پاکستانی عوام کو موسمیاتی اثرات سے 15 گنا زیادہ خطرہ لاحق ہے۔ Recent interview by our managing director
where I think she was very clear about what we think is needed in Pakistan to go to poverty and inequality. Here, her plea was to place the burden on the wealthy segments of society. IMF کا پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ، توانائی کے شعبے میں مزید اصلاحات اور استعداد کار میں بہتری لانے پر زور۔ عالمی مالیاتی فنڈ کی ڈائریکٹر کمیونیکیشن جولی گوزیک کہتی ہیں پاکستان میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا تناسب انتہائی کم ہے، ملک میں امیر طبقے پر زیادہ ٹیکس عائد کیا جانا چاہیے۔ پاکستان کو ایسی مانیٹری پالیسی کی ضرورت ہے جس سے مہنگائی میں کمی ہو سکے۔ پاکستان کی بیرونی تجارت کے لیے بڑا بریک تھرو، پاکستان اور خلیج تعاون کونسل کے درمیان آزاد تجارتی معاہدے کو حتمی شکل دے دی گئی۔ وزیر تجارت اعجاز گوہر اور سیکرٹری جنرل جی سی سی نے مشترکہ بیان پر دستخط کر دیے، باضابطہ معاہدے پر جلد دستخط کر دیے جائیں گے۔ پاکستان الیکشن کے دوراہے پر ہے اور ہم اس معاملے میں کوئی پوزیشن نہیں لیتے، ہماری پالیسی واضح ہے، ہم آزاد اور شفاف الیکشن کی حمایت کرتے ہیں، اس معاملے میں ایک طرفہ یا کسی دوسرے کو پوزیشن نہیں دیتے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس بریفنگ، کہا پاکستان ہمارا اہم شراکت دار ہے، ہم متعدد مسائل پر اکٹھے کام کرتے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ ملک میں جب بھی سیاسی جماعتیں اور فوج معاشی استحکام لانے کی کوشش کریں تو بھارت دہشت گرد حملے کروا دیتا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے بھارت کا دہشت گرد چہرہ بے نقاب کر دیا، کہا قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کا گندم کے موجودہ ذخائر اور خرد برد کی جانچ کا حکم، محکمہ خوراک کا آڈٹ کروانے کا بھی حکم، رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت، عدالتی احکامات پر کابینہ اجلاس گندم کی قیمت مقرر کرے گی۔ پنجاب بھر میں آشوب چشم کے مریضوں میں اضافہ، 15,105 مریض رپورٹ، سب سے زیادہ مریض بھاولپور میں 3,000 سے زائد رپورٹ۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور تیز ہوائیں، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ پشاور اور ہری پور میں بھی برسات، پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں مزید بارش کا امکان۔ ڈینگی کے وار تیز، پنجاب میں ڈینگی کے مزید 131 کیسز کی تصدیق، لاہور میں 55 اور راولپنڈی میں 33 نئے کیسز رپورٹ۔